I see a world of beauty. I touch, I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، یہ چھوٹی سی کلاس لیکن ایک بہت بڑی کلاس کیمرے کے پیچھے ہے۔ جو میرے آڈینس، جو میرے ویورز ہیں، اور کئی ایپیسوڈز ہمارے دیکھے، کئی کلاس روم میں میرے کئی درس آپ لوگ نے اٹینڈ کیے اب تک۔ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ آج کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اطاعت۔ دو امپورٹنٹ ٹرم پہلے ہم سمجھ لیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کہتے ہیں اوبیڈینس کو، فرما برداری کو، اور اتباع کہتے ہیں ٹو فالو۔ اب قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اطاعت کا معنی جیسے کہ ہم نے کہا اوبیڈینس ہے، اسی طریقے سے اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا۔ تو جہاں تک رسول اللہ کی بات ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال ہے، اور قرآن خود کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ اب دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے، اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے پیارے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ دے آر فالوئنگ، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو سمجھا تو ہمارے لیے وہی آئیڈیل ہے، اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انفرادی زندگی میں، یعنی لوگ دیکھے نہیں، اس میں فالو کرتے ہیں، لیکن جب باہر جاتے ہیں پبلک میں، کالج کی پکنک میں گئے یا شادی میں گئے، تو سنت کو گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، وہاں کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ دس از ناٹ کال اتباع رسول۔ نقش قدم پر چلنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہ جو داڑھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہم نے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، ہم نے داڑھی بڑھائی۔ اب ہمیں شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے، اس کو اڈاپٹ کرے۔ اب یہ سنت جو ہے یہ آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتی ہے۔ 1400 سال سے جو نیک مسلمان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہ داڑھی رکھتے ہیں۔ سنت جنریشنز آفٹر جنریشنز زندہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں ہیں۔ بسم اللہ بول کر دائنے ہاتھ سے کھانا، گھر کے باہر جاؤ تو دعا پڑھو، یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جس کو اڈاپٹ لوگ 1400 سال سے کرتے ہیں۔ یہ سنت کبھی بھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آؤٹ ڈیٹڈ ہوگی، نہ۔ البتہ اتباع میں ہمارے اندر تھوڑی سی کمزوری شاید ہوگی، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے نا کہ ہم کس کی اتباع کریں۔ تو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت از ویری امپورٹنٹ۔ تو چلو ہم سمجھتے اس ٹرم کو، سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں طریقہ، اور شریعت اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کی قسمیں ہوتی ہے، بعض سنت واجب ہوتی ہے، اگر آپ نے ترک کی تو آپ کو گناہ ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ آپ سنتے ہوگے ڈائیلاگز، اجی سنت ہی تو ہے، اس میں کیا ادا کرنا، فرض تو ادا کر لیا۔ لیکن بہت سے فرض، بہت سے کمپلسری ایکشنز ایسے ہیں جو سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے، ورنہ وہ فرض ادا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو ہم نے اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھا، یعنی نبی کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض نماز ایسی پڑھی جائے۔ تو nobody should underestimate سنت، سمجھ گئے؟ چاہے آپ ڈاکٹر بنو، چاہے آپ انجینئر بنو، چاہے آپ MBA بنو،
یا کوئی بزنس مین بنو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں ہونی چاہیے۔ یہ داڑھی ہے نا، یہ سنت ہے، لیکن یہ کتنی امپورٹنٹ سنت ہے پتہ ہے؟ آپ نے اگر داڑھی رکھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، تو یہ داڑھی آپ کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے۔ کتنی؟ 24 گھنٹے۔ یعنی یہ وہ سنت ہے، آپ سو گئے تو بھی آپ سنت فالو کر رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے داڑھی نکال دی پھر سویرے اٹھے تو داڑھی پہن لی، یہ تو ایسے ہی ساتھ میں رہتی ہے 24 گھنٹہ۔ آپ سوچئے 24 گھنٹہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، 24 آورز، کتنی نیکی کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیے، جیسے کہ میں نے کہا بعض سنت واجب ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کے کیا فائدے آپ جانتے ہو؟ سنت کے ذریعے مسلمز یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، اور تمہارے جو اتھارٹیز ہیں ان کی بھی اتباع کرو، لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر آپس میں کسی چیز کا اختلاف ہو گیا، ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو رجوع ہو جاؤ، ریفر اٹ ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے، سنت کیا کہتی ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اگر یونائٹڈ ہونا چاہتا ہے اپنے کمیونٹی کے ساتھ، اسے چاہیے سنت کے ذریعے یونائٹ ہو سکتا ہے۔ سنت کے اتنے سارے فوائد قرآن کے اندر ہے، جس نے نبی کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ If you obeyed the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم then you have obeyed Allah Almighty۔ کیا بات ہے، کیوں ایسا؟ اس لیے کہ جو نبی کی سنت ہے نا، اس نے اسلام کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے، حفاظت میں رکھا ہے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں نا اسلام کو ہمارے آس پاس، 1400 سال کے بعد بھی نہ قرآن بدلا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ابھی تک زندہ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک شوق پیدا کیا، اور وہ سنت کے مطابق چل کر قرآن کو زندہ رکھتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم پہ عمل کیسا کرنا، یہ آپ کو سنت سکھاتی ہے۔ تو یو شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ سنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم سے پہلے کی جو قومیں تھیں نا، انہوں نے اپنے انبیاء کی سنتیں چھوڑ دی، دھیرے دھیرے یہ اللہ کی کتاب سے بھی دور ہوتے چلے گئے۔ آپ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس کتنے انبیاء تھے، میں نے پچھلے سبق میں چند انبیاء کے نام گنائے تھے، لیکن ان انبیاء کی سنت آج ان کے ماننے والوں میں پائی نہیں جاتی ہے۔ آپ دیکھو کہ کسی بھی عیسائی فرینڈ، جو کرسچن فرینڈ ہوگا، آپ اگر اس کو پوچھیں گے کہ ہاؤ ڈڈ جیسس لک لائک، عیسیٰ علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، تو ان کا کوئی ڈسکرپشن نہیں پائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے، آپ کو ڈسکرپشن نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ڈسکرپشن آپ کو یہودیوں کی کتابوں میں نہیں ملے گا، بنی اسرائیل کی کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے وقت دیکھتے تھے کہاں، اور نماز میں ان کی کمر کیسی رہتی تھی، اور نماز میں کتنی دیر کھڑے رہتے تھے، کتنی دیر سجدے میں رہتے تھے، سجدے کے بیچ میں بیٹھتے تھے، 2 سجدوں کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا۔ یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے اور پریزرو کرتے تھے۔ تب جا کر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سنت موجود ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یہ عمل کرتے تھے لپک کے۔ یعنی ان کو اگر پتہ چلتا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو یہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ واجب ہے، از اٹ کمپلسری اور ناٹ۔ جیسے انہیں پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ انسٹنٹ اوبیڈینس، ایسے نہیں کہ میں کل سے شروع کروں گا، میں پرسوں سے شروع کروں گا۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کو نماز پڑھنا کیوں شروع نہیں کی اب تک، میں کل سے کروں گا، میں پرسوں سے کروں گا انشاءاللہ۔ کسی بہن سے آپ پوچھتے اب حجاب کیوں نہیں کرتے، انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد کروں گے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا، یہی تو ایمان کی نشانی ہے۔ دس شوز دیٹ یو آر اے اسٹرانگ مسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھنا، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت ہی فائدے والی چیز ہے،
جب آپ کا دل اس بات کو مانے گا تو آپ کے اندر سے انفیریٹی کمپلیکس چلی جائے گی. I look, I see. خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی. خوشگوار زندگی کے اصول جانیے. شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے؟ تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا، تاریخ ہمیں کیا دے گی اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا. تاریخ کے جھروکھوں سے جانیے. شیخ محمد مصطفیٰ مدنی سے ہر منگل دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالی کے اسمائے حسنی جانیے. شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات ہر سنیچر رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. انسان کی زندگی میں تباہی مچانے والے، انسان کو دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دینے والے، انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دینے والے، انسان کے دل کو زنگ آلود کر دینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے. وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا. جانیے شیخ سہیل رحمانی سے ہر جمعرات دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں. فری ٹو ایئر. I look, I see. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھنا، ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا، یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے، بہت ہی فائدے والی چیز ہے. جب آپ کا دل اس بات کو مانے گا تو آپ کے اندر سے انفیریٹی کمپلیکس چلی جائے گی. صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی. اسی لیے یہ ور شیپرڈز. اکثر طبقہ غریب طبقہ تھا، کچھ لوگ کسان تھے، کچھ لوگ چرواہے تھے، شیپرڈز تھے، کچھ لوگوں کا پروفیشن پوئٹریز لکھنے کا تھا. اس طرح سے الگ الگ فیلڈ میں سے یہ آئے تھے. کوئی بڑا ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا. یہاں تک کہ عمر بن الخطاب جیسے صحابی، یہ اپنے خلافت میں ایک دفعہ کہیں جا رہے ہوتے اور ایک جگہ آئی، وہاں پہ بیٹھ کر یہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ کسی زمانے میں جب میں نوجوان تھا، ٹین ایجر تھا آپ کی طرف، تو میرے ابا کہتے تھے عمر زندگی میں کیا کرے گا، بکریوں کے بچے نہیں سنبھال پاتا ہے. یعنی عمر بن خطاب جب شیپرڈ تھے تو بکریاں مینیج نہیں کر پا رہے تھے، بکریاں بھاگ جاتی تھی. اٹ واز ڈیفیکلٹ فار ہم. ابا بکریاں بھاگ جاتی ہے، میں سنبھال نہیں پاتا ہوں. تو میرے ابا کہتے تھے عمر بکریاں نہیں سنبھال سکتے ہو، زندگی میں کیا کرو گے؟ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آج قرآن کو تسلیم کر لینے کے بعد، قرآن کو ایکسیپٹ کر لینے کے بعد، یعنی اسلام کی زندگی، اور آف کورس سمجھ لیجیے آپ، جب میں کہوں قرآن تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کا مطلب سنت بھی آ جاتی ہے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کو اپنی زندگی میں لے آیا تو آج عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی سلطنت سنبھال رہے ہیں. یعنی سنت کے اندر یہ طاقت، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو کہ یہ پارٹ ٹائم ہے، یہ لیجر ٹائم ہے، یہ کبھی دل کرے تو پڑھ لو. نو 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 نو، یہ آپ کا لائف کا سب سے امپورٹنٹ سلیبس ہے، سب سے امپورٹنٹ بک ہے.
ان کے بنا آپ سکسیزفل ہو ہی نہیں سکتے ہو. بھلے آپ ڈاکٹر بن جاؤ, بھلے آپ یونیورسٹی میں فرسٹ آ جاؤ, دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ, لیکن اگر آپ کی زندگی میں سنت نہیں ہے, اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے, تو آپ ایک انفیریئر کمیونٹی میں تبدیل ہو جاؤ گے. یو ول بی ٹرانسفارمڈ انٹو این انفیریئر پرسنالٹی, جیسے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن آج کل ہے, یہ پڑھے لکھے ہیں, ویسٹرن کنٹریز میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو نفرت ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے. ارے یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہے. معاذ اللہ, جس چیز کا وعدہ قیامت تک رہنے کا ہے اس چیز کو آپ آؤٹ ڈیٹڈ کہتے ہو. جن لائف سٹائل کو اپنا کر بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دیا, اس سنت کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہو. نو, دیٹس اے رانگ وے. اور اب دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے جب سنت پہ عمل کرنا شروع کیا, ان کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہو گئی. ان کے اندر بڑے بڑے اسکالرز آئے, ڈاکٹرز آئے, بڑے بڑے ایک سنت کے قریب آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ایسی بہار لے کر آئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا شاید کہ یورپ کی ترقی, انڈسٹریلائزیشن آف یورپ 400 سال پہلے, لیکن عرب کی انڈسٹریلائزیشن, عرب کی ترقی ان دا فیلڈ آف ایسٹرونومی, سائنس, میڈیکل, ایوری فیلڈ, ان میں یہ لوگ آج سے 1400 سال پہلے سے تھے. کیا بات تھی, کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایکسیپٹ کیا. اب آپ سوچیں گے کہ داڑھی رکھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو نبی نے کیا, اس سے انٹیلیجنس کا کیا لینا دینا, اس سے سائنس کا کیا لینا دینا؟ سوال آ سکتا ہے. قرآن کہتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا سو دیٹ یو میں بیکم انٹیلیجنٹ. سو یو وانٹ ٹو ریز یور آئی کیو. بہت سارے لوگ سوچے سر آئی وانٹ ٹو امپروو مائی آئی کیو, مجھے اپنا انٹیلیجنس بڑھانا ہے. تو لوگ کہتے ہیں میتھس بک پڑھو, سائنس کی بک خوب پڑھو, جنرل نالج کی کتابیں خوب پڑھو. اللہ کہتا ہے قرآن عربی میں پڑھو, مینس لرن عربک لینگویج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو, یو ول بی انٹیلیجنٹ. کیسے؟ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سب سے پہلے تو آپ کو کانفیڈنس آتا ہے, بیکاز یو نو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک کام کرنے کا پھل یہ ہے, نتیجہ یہ ہے, رزلٹ یہ ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اس کام میں دلچسپی رہے گی. اس لیے دیکھیے, اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے, اسے پتہ ہے کہ قرآن کے ہر الفابیٹ پڑھنے پر ثواب ملتا ہے, 10 ثواب, وہ دل سے پڑھتا ہے. تو آپ دیکھو گے 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, زندگی بھر وہ قرآن کو اتنی ہی محبت سے اور پیشنیٹلی پڑھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جمے رہنا, لگے رہنا, یہ ایمان کی نشانی ہے. اٹس اے پارٹ آف فیتھ. لیکن ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں, لیٹ می کوشن یو, میں آپ کو تھوڑی سی وارننگ دے دوں. آج کل کچھ مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں داڑھی دیکھ کر. کبھی کبھی آپ واٹس ایپ پہ بھی جوکس سنتے ہوگے, سنت کا جوکس بناتے لوگ, ہے نا. اٹ از ناٹ الاؤڈ. اگر آپ قرآن سٹڈی کرو گے سورہ الاحزاب تو معلوم پڑے گا منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی دردناک عذاب کا اناؤنسمنٹ دیا کہ تمہیں بہت ہی زبردست عذاب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑانا ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں, یعنی دین کے میٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا. مثال کے طور پہ قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑھی, زکوٰۃ کتنی دی, برابر. یہ چیز ہمیں سنت میں ملتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز کا معاذ اللہ اپنا خود کا طریقہ بنا دیا ہوگا؟ نو, فرشتے نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا. تو یہ سنت ہے. تو اب آپ یو کی ناٹ ڈفرینشیٹ سنت فرام قرآن. اسی طریقے سے جو بھی نیک عمل کرتے تھے, جو بھی نیک عمل کرتے تھے, وہ آپ کو اللہ کے طرف سے وہی نازل ہوتی تھی دین کے معاملے میں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے دور ہوتا ہے, اعراض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے, چیڑتا ہے, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چڑ نہیں سکتے ہو آپ, اریٹیٹ نہیں ہو سکتے ہو. اگر ممی نے آپ سے کہا بیٹا بسم اللہ بولنا بھول کے, ارے ممی کیا بار بار یاد دلاتے ہو, استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یو کی ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ.
آپ کی ماں نے صحیح کہا, بسم اللہ بولا کیوں بھول گئے, آپ ناراض کیوں ہوتے ہو ممی نے اگر بتائی غلطی تو پتہ یہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. آپ میتھس پڑھتے ہو, سائنس پڑھتے ہو, سب پڑھتے ہو, کیا ان چیزوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے؟ مینرز ہے؟ مینرز نہیں ہے. آپ نے اگر میتھس کی پوری بک چاٹ لی, 100 آؤٹ آف 100 ملا سارے ایگزامس میں, فرسٹ اسٹینڈرڈ سے لے کر 12th گریڈ تک میتھس کی جو بھی ایگزام میں آپ بیٹھے, یو گاٹ 100 آؤٹ آف 100, تو کیا آپ مینرز میں اچھے ہو گئے؟ نو. پھر بھی آپ ایسے حرکتیں کر سکتے ہو جس سے آپ کو گناہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو بتائے گا کون اچھے کام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اسی لیے قرآن نے کہا نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, انڈیڈ ان دا میسنجر رسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ایک بہترین مثال ہے. تو میں نے کہا کہ کالج اور اسکول میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں, پتہ ہے, بلکہ کرنا چاہیے. اگر آپ فرینڈس کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے بسم اللہ بول کر کھانا کھایا تو کون سی بڑی آفت آ جائے گی آپ پر؟ کیا لوگ آپ پہ ہنسیں گے؟ شرماتے, میں تو آہستہ سے بسم اللہ بولتا ہوں. کیوں؟ میرے فرینڈس لوگ کیا سوچیں گے؟ ارے زور سے بول بیٹا, اٹس این اناؤنسمنٹ. دوسرے بھی فرینڈس ہوگے, وہ بھی بسم اللہ بول کر کھانا کھائیں گے, ہو سکتا ہے. کیوں کہ آپ نے ایک میتھڈ سکھایا. اسی طریقے سے ہم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں, صاف صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, یہ بھی سنت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری سنتی ہے جو مینرز میں شمار ہو جاتی ہے. اٹ از کاؤنٹڈ ان مینرز. ایلڈرز کو آپ سلام کرو گے, اس کے بعد ہاتھ ملاؤ گے, مسکراؤ گے. راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ہے, کانچ کا ٹکڑا یا پتھر جو آپ کے بعد میں آنے والے کو لگ سکتا ہے, آپ نے اسے اٹھا کر بازو میں رکھ دیا, آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام پریکٹس کرتا ہے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. آپ یہ مت سوچو کہ سنت پر عمل کرنے سے لوگ ہم کو ذلیل سمجھیں گے, نہیں. عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. آپ کے لکس, آپ کی فیشن, آپ کی سٹائل سے عزت نہیں آتی ہے, عزت آتی ہے اللہ کی طرف سے. اور قرآن خود کہتا ہے عزت اللہ کی, رسول کی اور مومنوں کی ہے. یعنی عزت آتی ہے اللہ کی فرما بداری کرنے سے. جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی فریش رکھتا ہے. پتہ ہے آپ کو, بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان مومنوں کو تر و تازہ رکھے. میں اللہ کیپ دوز بلیورز افریش. جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک میری باتیں نہیں پہنچی. یعنی اللہ کے نبی کی باتیں کیا ہے؟ قرآن تو ہے ہی ہے جو اللہ کا کلام ہے, ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. اگر آپ عمل کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں, پریکٹس کرتے کرتے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ ان مومنوں کو تر و تازہ رکھے جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک نہیں پہنچی. تو یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے. ہم پھر ملیں گے اگلے کلاس میں, اگلے سبق میں, دین فار ٹینس میں اور لیسنز اور موٹیویشنل باتیں لے کر. انشاءاللہ آپ ملتے رہیے اور یہ پروگرام دین فار ٹینس دیکھتے رہیے اور لوگوں کو اس کو ریکمینڈ کرتے رہیے. اللہ ہمارا بیٹھنا سننا کہنا قبول کرے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I look, I see